نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 11ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پارے کی ابتدا منافقوں کے ذکر کے ساتھ ہے، کیونکہ بدترین منافق تھے جو کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اور جھوٹے عذر پیش کر کے جنگ سے پیچھے رہ جانا چاہتے تھے۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کچھ خبریں بتا دیں، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہ جانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے ان کے پاس عذر اور بہانے ہوں گے، اور وہ معذرتیں پیش کرتے ہوئے آ جائیں گے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے تم بہانے مت بنا، تمہاری باتیں میں نہیں مانوں گا، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے بہانے پیش کرتے ہیں کہ جو بالکل ان کے برعکس تھے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے چکے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کے سچا ہونے کو نہیں پتہ چل سکتا۔ آخر میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے تمہیں آگاہ فرما دے گا، وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے عن قریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کر لو، یقیناً وہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ یعنی منافقت ناپاکی کی علامت ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ معاملات رویے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل الٹ ہے، زبان سے جو وہ کچھ کہہ رہے عمل سے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے جھوٹے سچے آنسو بہاتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں معذرت کرنے کے لیے، تو آپ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کو کون سا رویہ پھر آپ اختیار کرتے تھے۔ یعنی یا تو معاف کر دیں اور کہیں میں تم سے راضی ہوں۔ آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں، آپ اپنی رضامندی ظاہر ہی نہ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ آپ اس پر سزا بھی نہ دیں، کیونکہ آپ وہ اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ اور تیسرا رویہ اعراض، تغافل اور اگنورنس کا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ ہی سزا دینی چاہیے۔ تو ان کا معاملہ پھر کس پر چھوڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان کی نفاق کی علامت یہ بتاتی ہے کہ ان کی ساری فکر جو ہے یہ ہے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اسی لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ان کی حدود کو وہ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی دیہاتی لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے تھے، بری گردش انہی پر ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ صدقہ دینے سے۔ ایمان کے بعد انفاق سبیل اللہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں پر، کتابوں پر، علم پھیلانے پر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی اوفا نے کہتے ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت فرما۔ یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں پھر آگے نسلوں تک جاتے ہیں، نسلوں تک ان کی خیر جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ عام طور پر صدقہ کرتے ہوئے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں دیتے، ادھر ادھر کی وہ چیزیں دیتے ہیں جو زائدہ ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، بعض کا زائد جو ضرورتیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ضرورت ہو، ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تو اب اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خصوصاً فی سبیل اللہ، نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے اس کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، دیکھا جائے کہ ان کی لائف سٹائل کیا تھا اور وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ کن کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام، کیونکہ ہمیشہ آگے جانے والے سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ جو پیچھے رہتے ہیں، سست رہتے ہیں، ان کی پیروی کی جائے۔ اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا، مسلمانوں کو خبردار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا، وہ اتنے ہوشیار چلاک لوگ تھے، اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے دل کا حال اندر سے کیا ہے۔ ان کو ان کے نفاق کی 2 مرتبہ سزا ہوگی، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں، قبر میں۔ تو اس آیت سے قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی بعض کا انسان ملے جلے عمل کرتا ہے، اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، اختتام جس پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا۔ کیونکہ یہ تقریباً 10 حضرات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ یہ منافق نہ تھے، کیونکہ وہ بھی غزوہ میں نہیں جا سکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ تو جب اللہ کا حکم آیا کھول دیا گیا، جس کے بدلے انہوں نے اپنا مال شکرانے کے طور پر صدقہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ نفاق کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کر دیں، ان کو پاک کر دیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ اس لیے آئے ہیں
کہ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کر لے، اور کوئی نفل پڑھ کے یعنی کوئی صدقہ دے کر جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کر دینا چاہیے، یا وضو کرے 2 نفل ادا کرے، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ غم کا بھی علاج ہوگا، اور صدقہ بھی جو ہے غم کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے صدقہ۔ اس لیے نفاق دور کرنے کے لیے عمل کر کے دکھایا جائے گا، اور نفاق دور کرنے کے لیے کیا عمل ہوگا؟ کہ وہ دکھاوے کا عمل نہیں ہوگا، نماز بھی پڑھی جائے گی، صدقہ بھی دیا جائے گا، اس سے جو ہے نفاق دور ہوگا انسان کا۔ اور آپ کہتے ہیں تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ چاچے وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا انہیں عذاب دے گا، وہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن میں نفاق نہیں تھا، لیکن بحث سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر لشکر کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن کل کرتے پھر بھی وہ لشکر کے ساتھ نہ ملے اور پیچھے ہی رہ گئے۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ منافقین تھے جنہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے بالکل مقابل میں ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہتے ہیں۔ اور چونکہ تفرقہ بازی اسلام کے مقاصد کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد اسلام کو فائدہ دینا نہیں تھا بلکہ اسلام کے بجائے کفر کو فائدہ دینا تھا، اس لیے اس میں اشارہ ہے ابو عامر راہب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت حسد تھی، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس تک گیا مدد لینے کے لیے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ رائی کھڑی کر دے۔ پھر جب وہاں کچھ نہ بنا تو کیسے روم کی طرف گیا، راستے میں ہی پھر وہاں پہ مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے چھٹکارا دیا اسلام کو، اور تب تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی کیونکہ منافقین جہاں کہیں بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے۔ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو بہانہ یہ کرتے تھے کہ ہم نے معذور اور کمزور لوگوں کے لیے قریب کے علاقے میں مسجد بنائی ہے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ کس میں کھڑے نہ ہونا؟ مسجد میں۔ کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ انسان کی خالص نیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی روک دیا، اس سے خبردار کر دیا۔ قبا والوں کی تعریف فرمائے ان کی پاکی کی وجہ سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں اور ڈھیلوں سے صفائی کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، تو یہ ان کی پاکی تھی۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی دین کے لیے اگر کوئی عمارت بنا رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں، اس تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اشارہ ہے مسجد زرار کی طرف جس میں نیت اخلاص نہیں تھی، ان کی نیت، ان کی عمارت
جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال خرید لیے کہ یقیناً ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چاہے وہ قتل کرتے ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ پکا وعدہ ہے۔ اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تم اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی سوچئے خریدار کون ہے؟ آپ کی جان کا لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ سے خریدنا چاہتا ہے آپ کی جان اور مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، آگے ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی یہ مومنوں کی خصوصیات ہے، اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ سے سودا کر رہے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے والے، یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر دھڑکا ان کو لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے لوگ توبہ کرنے والے۔ عابدون، یعنی عبادت گزار ہے، وہ صرف فرض ادا نہیں کرتے بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حامدون، ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، اچھے برے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم برے حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الصائحون، ایک معنی روزہ رکھنے والے، لیکن زیادہ ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے حج و عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں۔ الراکعون کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کرنے والے، پابندی سے رکوع کرتے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی خوب سجدہ کرنے والے۔ العامرون بالمعروف ناہون عن المنکر والحافظون لحدود، ایک طرف نیک کام کرنے والے، دوسری طرف بڑی احتیاط برتنے والے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں روکا وہاں وہاں وہ رک گئے، اور حدوں کو پار نہ کرے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگی پر حرام ہی کر لیں، چاہے وہ اقوال ہو، چاہے وہ افعال ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر معاملے میں، ہر حدود میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو آگے رکھنا ہے۔ اور یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جنت کا انعام دے دیا گیا ان کو۔ آگے فرمایا نبی کو، اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کو منع کر دیا گیا، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم کر دیا گیا۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چاچے جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا تھے؟ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دعا کرنا ان کے لیے ممنوع قرار دیا۔ ابراہیم اصل میں بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبیاں بیان کی۔ ہم دیکھیں کیا ہم اس نقش قدم پر ہیں؟ ہم بھی کسی کے لیے نرم دل ہیں جتنے وہ نرم دل تھے؟ اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا تھا۔ یعنی عام حالات میں، امن میں، سکون میں، وسائل کے ہوتے ہوئے کسی خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہر طرف سے تنگی، آزمائش ہو، جیسے غزوہ تبوک میں کے موقع پر اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت نیکی کا کام
بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام نے کس کا ساتھ دیا؟ اور ان تینوں پر بھی اسے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے وسیع تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، اور نہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اس کو اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی نیکی کے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو اس ادھر نیت پر ہی آپ کا اجر شروع ہو جاتا ہے، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جب گھر سے جہاد کے لیے انسان نکلتا ہے تبھی سے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح حج عمرے کے لیے بھی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تبھی سے ہم عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں۔ سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی غزوہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، بہت مشکل وقت تھا، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا کہ میدان جنگ میں سب کو نکلنا، اور یعنی علم کے راستے پر بھی چلنا ضروری ہے۔ یعنی سب کا نکلنا اب نہیں ہے، چند لوگ بھی نکل جائیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، کیونکہ ہر سوسائٹی کے اندر علماء ہونے بھی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ اور ابو عمار حسین بن حریت کہتے ہیں، میں نے فضیل بن یاز کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو عمل والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ علم سکھانے والا اور جو عمل بھی کر رہا ہوں خود بھی، وہ آسمانوں میں بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی وہ مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں تھی، بلکہ کون سی دعا تھی؟ ربی زدنی علما۔ کیا دعا ہے؟ یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے انسان، یعنی تب علم فائدہ دے گا جب ہم عمل کریں گے، کیونکہ علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ، فرشتے، تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراغ میں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات جو اس کو پتہ ہے وہ آگے ضرور کرے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ مجھ سے آگے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، یعنی کسی کو نہ بتائے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہے اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، یعنی وہ بخیل ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے تو پھر کس کو بتائیں گے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ باتیں ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو، کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مدینہ کے قریب ترین علاقوں کی طرف جانے کو کہا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ
جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔ یعنی قرآن کے نزول سے قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن منافق کا ایمان کم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے اس کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا، ان کی خرابیاں اور بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ اللہ کا کلام جب دل پر اثر کرتا ہے تو دل کی دنیا ضرور بدلتی ہے۔ لیکن منافق کیسے لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے تھے، ان پر اللہ کی آیات بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لے، تاکہ انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ وہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یعنی ان کے آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، دل ان کے بوجھل ہوتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں سن سکتے۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ایک لیڈر کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرص رکھتے تھے کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں۔ فرمایا میری مثال لوگوں کی مثال کی طرح ہے، ایک شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیلی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے آگ پر گرتے ہیں اور اس میں سے گرنے لگے۔ وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس پہ قابو نہیں آتے، لیکن آگ میں گرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرتے ہی چلے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا۔ آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ آپ اس امت کے لیے روتے، دعائیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نبی کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار میں ہے یہ، اور یہ وہ کلمہ ہے، بڑا اہم کلمہ ہے، پریشانیوں میں کفایت کرنے والا کلمہ ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے صبح شام 7 بار یہ پڑھا، اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کے لیے کفایت کر دے گا۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں، عقلی بھی نقلی بھی۔ سورہ یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی۔ سورہ توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ سورہ یونس کا آغاز بھی، یہ پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، اور 3 مسلسل صورتیں یونس، ہود، یوسف انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے، لیکن وہ باقی تمام واقعوں کے مقابلے میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام یونس رکھا گیا۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے۔ یعنی ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اب رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ کس کو ماننا ہے، کس کو پوجنا ہے۔ سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟
اللہ تعالیٰ کے پاس، تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اس کی اطاعت میں ہے، اس کے چلانے پر چل رہی ہے، تو تمہیں بھی اسی کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن کیوں پھر رکھا؟ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے۔ یہاں پہ جو غیب پر ایمان ہے وہ یہی ایمان ہے۔ اگر غیب کے پردے جھٹ جائیں اور حق اور باطل واضح ہو جائے تو پھر آزمائش ہی ختم ہے۔ اسی کی طرح تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی، چاند کو نور بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہی لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ علم والے ہی نشانیوں کی تفصیلات جانتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم۔ ایمان کے ساتھ ہو اور ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتی، اور پھر وہ ان چیزوں کا صحیح حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، ان پر ہی مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جن کو دنیا ہی میں دل لگ گیا ہے، ان کو دنیا کی رونقوں میں ان کا دل لگا ہوا ہے، اسی میں وہ گم ہو گئے۔ تو اسی لیے حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ مزین کیا نہ ہی اس کا مرتبہ بلند کیا۔ جب وہ راضی ہو گئے تو انہوں نے دنیا کو پر رونق بنا لیا، خوبصورت بنانے لگ گئے، اس کے معیار کو بلند کرنے لگ گئے۔ اس لیے اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی ہے، یہ ناکامی کی علامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف اور منزل بن جائے تو اسی کی نیت وہ رکھتا ہو تو ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس پر محتاجی مسلط کر دے گا اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دے گا، اس کے کام سمیٹنے میں نہیں آئیں گے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے وہ اس کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں غنا کر دیتا ہے، اس کا دل یعنی اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت تو دیتے ہی ہیں اور دنیا بھی دے دیتے ہیں پھر ساتھ میں۔ یقیناً یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی ایمان کی بدولت سے دنیا بھی ملی، استقامت بھی ملی، اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی بھی مل گئی۔ ایمان ذریعہ کس کا بنتا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، تب بھی علم بھی حاصل ہوتا ہے، علم سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ انسان صرف انفارمیشن ہی حاصل کرتا ہے۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کن کی دعا بتائی گئی ہے؟ جنتیوں کی آپس میں سلام یہ ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کی برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے رہتے ہیں، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اس کی وہ تکلیف اسے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ ہو جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا بے وفائی والا اور مطلبی جو ہے عمل ہے کہ پریشانی میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہتے ہیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال ان کے درمیان گزارے تھے وحی آنے سے پہلے؟ 40 برس، یعنی 40 برس تک انہوں نے کوئی قرآن نہیں سنایا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو تب انہوں نے قرآن پڑھا۔ تو پھر اس سے ظالم زیادہ بڑا اور کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو اہل مکہ کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے جو اس وقت بت پرستی میں مبتلا تھے اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اس کے بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتے ہیں، بے وفائی کا ہو، خود غرضی کا ہو، وہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کو براہ راست اس کا بھی معلوم بھی ہے۔ اور وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ تمہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہے اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل ہیں، کہ اسی طرح یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، اور جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر بے قرار انسان کو قرار دے دیتا ہے، یعنی ہر انسان کی پھر دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ جب سارے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا، تو پھر سب کچھ بھول کر وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اگر وہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں تو کیا ہر مصیبت میں ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن خشکی پر اتر کر بھی وہی شرک، وہی نافرمانی وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگ لے گا، کیونکہ ہم دین کی طرف نہیں آنا چاہے، بھاگے اللہ تعالیٰ سے، کہاں بھاگیں گے ہم یہ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک نہ ایک دن ہمیں پکڑ لے گا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن کو کس نظریے سے سننا چاہیے؟ اطاعت کے نظریے سے،
کہ جب جانا اسی کے پاس ہے تو پھر راضی اطاعت کے ذریعے اسی کو کرنا ہے۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب وہ فوراً زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے۔ دیکھیں جب سمندر میں پھنسے ہیں تو کس کو پکارے؟ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کے۔ اب خشکی میں آ گئے ہیں تو پھر سرکشی پہ اتر آئے۔ اے لوگوں یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتا دیں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہے۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی بعض کا انسان ایک موسم میں پھول لگاتا، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے اس موسم کو، اس پودے کو اس پر خزاں آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی رونقوں کی مثال ہے، آج اگر دنیا میں یہ رونقیں ہیں تو کل یہ ساری کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، اور کچھ مزید ہے ان چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کاغذ کے ایک صفحے پر جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں اس پر لکھا جا رہا ہے، اور جب وہ پلٹا جائے گا ہمیں دکھایا جائے گا تو پھر فرمایا کہ کچھ مزید ہے۔ کچھ مزید سے یہاں کیا فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کچھ مزید ہے۔ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرمائے گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب اٹھا دے گا، جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جو کچھ انہیں ملا ہوگا اس میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کون سی پھر ان کے لیے ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو اسی لیے تو جو اللہ کی رضا، اس کے دیدار، اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہی اس کو پائیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوگی۔ کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، کوئی ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن جن چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے تم تو ہماری دنیا میں عبادت نہ کرتے تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے، وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ آپ کہتے کہ کون تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جلدی وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی یہاں سوچئے کہ انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں کہیں بھی جانے کا۔ اگر اللہ پانی زمین پہ نہ برسائے تو کیا ہوگا؟ خشکی ہو جائے گی، جہاں پہ کچھ بھی نہ اگ سکے گا، ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہے گا۔ تو جب سب کچھ وہ کر رہا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر عبادت کا حق پھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟
ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیقی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیقی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو، سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ گمان کے حق میں کسی کا گمان کام نہیں آئے گا۔ تو دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، انکار کرتے ہیں اور وہ وہم و گمان کا شکار ہے، تو ان کے اپنے خود ساختہ خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ان کے پاس، تو پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتی مگر ایک گمان کی۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی توحید کے دلائل ہے اس قرآن مجید میں، اور پہلی کتابوں کے دلائل بھی موجود ہے اس میں۔ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، انبیاء کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر انسان ایمان لے آئے تو ہدایت کا سامان بھی ہو، ورنہ خالی اللہ کو رب مان لینا ہی اس کو کافی نہیں ہے۔ یعنی ان دلائل کو تسلیم کرنا، رب کو رب تسلیم کرنا اور اس کتاب کی اطاعت کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، آپ کہتے ہیں تو یہ جیسی تم صورت ہی لے آؤ۔ دیکھیں یہ ایک قسم کا معجزہ ہے یہ قرآن کا، جو 1400 سال پہلے یہ ایک چیلنج دیا گیا تھا اور آج تک یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا۔ یہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، آپ کہتے ہیں تو یہ جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے ان کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس ان کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی لوگوں نے بھی جھٹلایا جن سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائے تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ کیونکہ اسے سننا، جاننا، عمل کچھ نہ کرنا انسان کے لیے یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر فرمایا تھا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہ پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں جو قابل غور بات ہے کہ مومن اور کافر کی بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ تو انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ حاصل نہیں کرتا وہ صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یا دنیا میں ہم جو گھڑیاں گزار کے گئے وہ کتنی گھڑیاں لگیں گی وہاں پہ کہ چند سیکنڈ گزار کے گئے ہیں۔ یعنی 60-70 سال بھی انسان یہاں پہ گزار کے جائے گا تو وہاں ایسے معلوم ہوگا چند گھڑیاں گزار کے آئے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک دوسرے کو
ہم پہچان لیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حال میں ہوگا، کچھ خوشحال ہوں گے اور کچھ بدحال ہوں گے۔ اس لیے انسان کی خوبی اور بھلائی کس میں ہے کہ وہ اللہ کے بعد، قرآن کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں یا ان میں سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرح انہیں لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو انسانوں کی موت کا وقت، پرندوں کی موت کا وقت، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے اور مقررہ وقت پر آ پہنچے گی۔ آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے؟ یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے ساری کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ یہ تب تک ہے جب تک کہ موت نہیں، کیونکہ یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو جیسے ایک دم انسان پر کوئی آفت آتی ہے اسی طرح موت بھی ایک دم سے آ جائے گی۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وہ اس کو ضرور فدیے میں دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرح تم سب لٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی، شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اس سے کیا چیز مراد ہے؟ کیا ہدایت اور رحمت ہے ہمارے لیے؟ یہ قرآن جو ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے امراض کا علاج ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھا جائے تو قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا کیسے بنتا ہے؟ تنگی، وسوسے، گھٹن، برے خیالات، فاسد ارادے، بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ سب یہ نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورہ فاتحہ۔ اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ خوش ہونا چاہیے، اس کو پا کر، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام کچھ حلال کر بنا لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ قیامت کے دن کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے
اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرا برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے نہ آسمان میں، اور نہ اسے چھوٹی نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ یہ واضح کتاب کون سی ہے؟ یہ لوح قرآنی ہے جو وہاں پہ لکھی جا چکی ہماری پیدائش سے بھی پہلے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ ذرا برابر بھی چھوٹی بڑی ہر چیز، طاقتور یا کمزور، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ اس میں موجود ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی مومن کو دنیاوی غم تو ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم بیٹے کی وفات پر غم زدہ ہوئے تھے، لیکن مومن کا غم مستقل طور پر برقرار نہیں رہتا، وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے، لیکن پھر قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، اللہ کی ہدایت ملتی ہے اور پھر وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے، یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذلت کا غم، دشمن کے غلبے کا غم، دین کے اقتدار کے ختم ہونے کا غم، یہ غم ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھی تسلی دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ ہوگا نہ کوئی مالی لین دین ہوگا، بس اللہ کی قسم ان کے چہروں پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آزما کر تو دیکھے۔ اسی لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اسے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے، اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آپ پر جھوٹے الزام لگائے، آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کر اچھالیں تو ان باتوں پر غم نہ کریں، کیونکہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ محض قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ یہ جن کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، وہ محض خیالات کی دنیا میں ہے۔ وہی ہے جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ آپ کہتے ہیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھا دیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی من گھڑت دین پیش کرنے سے دنیا کا تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے گا، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ کیسا توکل تھا ان کا، یعنی آپس میں مشورے کے جو کچھ نبی کے خلاف کرنا ہے کر گزرو، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا اس بات میں، کیونکہ ان کا یہ اعتماد تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، دشمنوں کی چالیں ان کو نقصان نہیں دیں گی، یعنی ان کو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ میں جو ان کو تعلیمات دے رہا ہوں وہ رائٹ ہے، اور وہ جو چالیں چل رہے ہیں اس کے خلاف اللہ تعالیٰ تدبیر کرے گا۔ اور پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، سو آپ دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو وہ پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ ہاتھ سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ کنہوں نے تکبر کیا؟ فرعون اور حامان نے۔ حامان کون تھا؟ وہ بھی وزیر تھا فرعون کا۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر پھیلا نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پھینکنے والے ہو پھینکو، جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلدی اسے باطل کر دے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔ تو اگر کسی پر بھی جادو کا شک و شبہ ہو تو پھر یہ والی آیت اس کو بہت فائدہ دے گی۔ اس کو کیسے پڑھنا؟ ما جئت بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس کو بار بار پڑھنا ہے، ان اللہ سیبطلہ، تو اس کے بعد کہنا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس کو بار بار پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کا جادو اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھے۔ موسیٰ پر اس قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ جو نوجوان ہیں وہ رسک لے لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑوں کے اندر طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں، یعنی بڑی ایج کے لوگوں میں، اور خوف ہوتے ہیں ان میں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ رامسیس 2 جو پیدا ہوا تھا وہ 1303 قبل مسیح میں ہوا تھا، اور فرعون کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس نے بے شمار تعمیرات کی تھی، شہر بسائے، نہریں نکلوائیں، اور بہت بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، رب الاعلیٰ، اور اتنی اس کی ہیبت خوف تھا، اس کی اپنی قوم پر اور بنی اسرائیل پر بھی اس کا خوف تھا کہ وہ بھی ان کو بھی اس سے ڈر لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے یا ان کی کوئی بات مانے، تو اسی کی طرف یہی اشارہ ہے، یعنی خوف فرعون و ملائہم ان یفتنہم، اس میں اسی بات کا اشارہ ہے
قرآن بھی یہ بتاتا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی یہ۔ آج بھی دیکھیں کیا اسی طرح کے حکمران نہیں ہیں؟ نہ بات مانے تو سزائیں دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا جابر حکمران تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن جب کوئی یہ کلمہ نہ پڑھے تو ظاہر ہے اس وقت جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کا اجر اور مرتبہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ یعنی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس وقت کلمہ بھی پڑھنا کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ تو اگر اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آزادی دے رکھی ہے، ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، کلمے پڑھنے کی آزادی ہے ابھی فی الحال، تو اللہ تعالیٰ آزاد ہی رکھے ہمیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ یہاں پہ بتا دیا گیا۔ کیا راستہ بتایا گیا؟ ہاں، توکل، بھروسہ۔ تو یہاں توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا، یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد کس پر رکھے؟ توکل پر رکھے، بھروسے پر رکھے، اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے مانگے کہ ضرور میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب ہے، اس لیے وہی بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے۔ یعنی اصل جو بات ہے توکل کی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافی لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہاں بہت بڑی نصیحت سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اکثر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جن کے یہاں مذہبی آزادی نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بہت خوش قسمت ہے کہ یعنی ہم لوگ دیکھا جائے تو اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ایسی مجالس میں کہیں بھی۔ لیکن آپ ان ملکوں میں دیکھیں کہ جہاں پہ ان چیزوں کی اجازت نہیں، جیسے انڈیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے، مسجدوں میں نماز نہیں مسلمان پڑھ سکتے، اور جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اپنا وہ گوگل بجانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے مندروں میں بجتا ہے، تاکہ لوگ نماز ہی نہ پڑھ سکیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، انعام ہے کہ انسان کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کی سہولت جہاں نصیب ہے۔ لیکن یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی، کچھ جگہ پر اللہ کو ماننے والے بہت ہوتے ہیں، تو ان کو بڑے بڑے اجتماعات میں اکٹھا ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ جہاں موجود ہو وہیں پہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، حالات جیسے بھی ہوں اس کے۔ جیسے آپ فلسطین میں دیکھیں، فلسطین میں کیا حالات ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کو کیا وہ کرتے ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ جہاں پہ کمیونٹی ہوئی وہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی اسپیشل مسجدوں میں تو جانا ممنوع ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو، ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ یعنی پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی گئی ہے یہ، اور ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہو ایمان کو پکڑ کے رکھے، آسانی ہو یا مشکل ہو یہ، لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا، کیسے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی ثابت قدمی کا پھل کیا دیا کہ ان کو سمندر سے پار گزروا دیا۔ تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا، اس نے کہا کہ میں ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟
فرعون نے جب اسے دیکھا میں سمندر میں غرق ہو رہا ہوں، فوراً ہی ایمان لانے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے دے کر، عذاب دے کر اس وقت انسان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان نیک اعمال کے لیے دیر نہ لگائے، ٹال مٹول سے کام نہ لے کہ میں بعد میں کر لوں گا، اس سال یہ مصروفیت ہے، بلکہ نہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس فیصلہ کر لے، آ جائے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ پہلا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور دوسرا کہ جب دجال نکل آئے گا، تیسرا کہ جب زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو تب کیا ہوگا؟ قیامت قریب ہوگی اور تب ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس وقت یہ کہنا کہ فلاں کو صدقہ کر دو، وہ تو اب دوسروں کا مال ہو گیا، یعنی جو مال ہے وہ بھی اب صدقہ کریں گے وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جان حلق میں اٹکی ہے۔ تو یہ اس وقت تو انسان کو پتہ چل جائے گا، جب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا مال فلاں 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 جگہ پہ دے دو، یہ نہیں کہا جائے گا، وہ صدقہ بھی قبول نہ ہوگا، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، جوانی میں طاقتور ہے تب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوں، کیونکہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا۔ اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی شادیاں کر لیں، فارغ ہو جائے، پھر ہاتھ جمرہ کریں گے، تو وہاں پہ ٹانگیں کام ہی نہیں کر رہی ہوتی انسان کی، یا جب ریٹائر ہو جائیں گے تب کر لیں گے۔ نماز کے لیے بھی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب نمازیں شروع کر لیں گے، تب تو اللہ تعالیٰ نے فارغ ہی ٹائم ہونا ہے۔ تو فارغ آپ نے کبھی بھی نہیں ہونا، یہ مر کے ہی فارغ ہونا ہے۔ کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تُونے نافرمانی کی؟ اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ فرعون کو۔ فرعون ڈوب رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تُونے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہے نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ یعنی رامس کی 2 کی جو لاش ہے مصر میں آج بھی عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، فراس بھی لائی گئی اور اس کو کئی توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ تو یہ ایک نشانی ہے، قرآن نے کہا ہم اس لاش کو بچا لیں گے، اور یہ جو ہے یہ قرآن کے سچے ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پہلے کیا آیا تھا؟ کون سی کتابیں آئی تھیں؟ ہاں، اور اب آپ ہرگز ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ پیچھے کیا ہلچل مچی ہوئی ہے؟ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اس سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ ان کو کیا ہے ذرا، بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔
فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، اس لیے فائدہ نہ ہوا، لیکن قوم یونس کو ہو گیا، کیونکہ سچے دل سے گر گرائے، کیونکہ ان کے پیغمبر ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابھی ان کو عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے وقت سے پہلے ہی فائدہ اٹھایا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ کنہوں نے؟ یونس علیہ السلام نے۔ یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی وہ پہلے ہی بستی سے نکل آئے عذاب کی وعید سنا کر، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ ساری کی ساری قوم جو تھی باہر نکل کر فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرنے لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اسی نسبت سے آپ دیکھیں کہ سورہ یونس کا نام اسی لیے یونس رکھا گیا کہ یہ سب سے بڑی اہمیت تھی اس بات کی، ورنہ جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے یہاں پہ سب پر عذاب آئے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی سورہ یونس کا مزاج پورے عقائد پر بات ہوئی ہے کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان لانا، تو یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے۔ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ہدایت نہیں پاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کی جو ہے توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں کائنات میں، تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا، تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں بس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر انسان کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا، موت انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہے۔ موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ تو ہم لوگ تو جب کوئی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نے مار دیا۔ کیا کوئی ڈاکٹر بھی کسی کو موت دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور یہ کہ ہمارے اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا نہ کسی کو پکارو جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوگے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کا فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ سارا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے سارے فکر و غم ہی دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یعنی پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ابھی آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جائیں، انجام کی فکر نہ کیجیے، صبر کے ساتھ کیا کریں، اپنا مشن مکمل کیجیے، اللہ پر فیصلہ باقی چھوڑ دیجیے، وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے صبر نیک اعمال لازم اور ملزوم ہے، یعنی نیک اعمال بھی کرتے جائیں، کس کے ساتھ؟
صبر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وحی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہیں۔ اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس سے مراد کے کم الفاظ میں جامعہ مضامین ہے اس کے اندر، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یعنی اس مضمون جو ہے اس کا میسج کیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی توحید کے دلائل ہے اس میں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی عبادت کے علاوہ کیا کروں؟ استغفار کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے توبہ استغفار سے دنیا میں بھی رزق وافر مقدار میں ملتا ہے، اور آخرت بھی انسان کی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائے۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، وہ کھلی چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔